اچھا، تھرڈ لیکچر میں جو ہم لوگ ابھی ڈسکس کریں گے تو وہ ہے انٹینسیفائنگ ٹیوب جو ہے اس کا لاسٹ پارٹ. یہ ہمارے پاس لاسٹ جو رہتی ہے، لاسٹ جو ٹیوب کی پارٹ ہے انٹینسیفائر ٹیوب کی، وہ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے. کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا آؤٹ پٹ فاسفر سیزیم آئیڈائڈ. اس کے بعد ہم لوگوں نے ان پٹ فاسفر پڑھا تھا جہاں سے ریڈیشن اٹیک کرتی ہیں یا انٹریکٹ کرتی ہیں. تو وہ ہمارے پاس بیسیکلی کس چیز سے بنا ہوتا ہے، اس کو ہم اینوڈ بھی کہتے ہیں. اینوڈ از اے سرکولر پلیٹ with a hole in the middle through which electron pass through the output phosphor, which is just the other side of the anode and is usually made of zinc cadmium sulfide. جو ہمارے پاس اینوڈ ہے بیسیکلی وہ کن ایلیمنٹ سے بنا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس زنک کیڈمیم سلفائڈ سے بنا ہوتا ہے. اور یہ کہاں پہ لائی کرتا ہے، یہ ابھی آپ لوگوں کو میں نیکسٹ امیج میں دکھاؤں گی. The output phosphor is the site where electron interact and produce light. output phosphor جو ہے وہ ہمارے پاس کون سا سائٹ ہے جس کے ساتھ الیکٹران انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس انٹریکشن کی بیس پہ ہمارے پاس لائٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. وہی لائٹ جو ہے وہ آگے فردر جا کے پھر اینوڈ کے ساتھ ٹکراتی ہے. اور پھر اینوڈ جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ ہمارے پاس اینوڈ جو ہے وہ زنک کیڈمیم سلفائڈ سے بنا ہوتا ہے. The engineering aspect of maintaining proper electron emitted from the large cathode end of the image intensifier tube must be reduced to the small output phosphor. اچھا، یہاں پہ اس پکچر میں آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا جو ان پٹ فاسفر ہے اس کی ڈائمیٹر زیادہ ہے نیچے. یہ سلنڈر ٹائپ جو آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے، یہ ان پٹ فاسفر کو آپ لوگ دیکھ لیں، اس کی ڈائمیٹر زیادہ ہے. جو اوپر آؤٹ پٹ فاسفر لگا ہوا ہے وہ ڈائمیٹر میں بہت کم ہے ان دا فارم آف ان پٹ فاسفر. صحیح ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں سے جو الیکٹران ابھی ان پٹ فاسفر سے نکلیں گے وہ جا کے ابھی آؤٹ پٹ فاسفر کے ساتھ ٹکرائیں گے. آؤٹ پٹ فاسفر ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ اینوڈ ہے بیسیکلی. تو ان کی ڈائمیٹر کم ہے، ان کی سرفیس ایریا کم ہے. تو یہ اتنے ڈھیر سارے الیکٹران جو ابھی ان پٹ فاسفر سے نکلے ہیں وہ ادھر ایک ساتھ سیم لینتھ میں کس طرح ٹکرائیں گے؟ تو اس کے لیے سائڈ پہ الیکٹرانک فوکسنگ لینزز لگائے ہوئے دونوں سائڈ پہ. سلینڈریکل جو سلینڈر آپ لوگ کو شو ہو رہا ہے اس کے لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں سائڈ پہ یہ الیکٹرانک فوکس لینزز ہے. اسی لینزز کے بیس پہ جو ہے ہمارے جو الیکٹران بیمز جو ان پٹ فاسفر سے نکلتی ہیں تو وہ بالکل اسٹریٹ ایک ہی لائن میں جا کے آؤٹ پٹ فاسفر کے ساتھ اٹریکٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو الیکٹرانک فوکس ہے دیکھو اس کو کروز دیے ہوئے کروز. تو یہ الیکٹرانک جو ہمارے پاس وہ جو بیم ہوتا ہے اس کو بالکل اسٹریٹ کرتا ہے اور اس کو اپنی اس پہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ جو ایریا ہے جو سرفیس ایریا ہے آؤٹ پٹ فاسفر کا اسی کے ساتھ ہی جا کے سیدھا یہ ٹکرائے اور اس کو جو ہے ادھر ادھر انٹریکشن سے یا اسکیٹرڈ سے یہ بچاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک کوریج دیتا ہے، ایک کوریج ٹائپ ہے. صحیح. تو دا انجینئرنگ اسپیکٹ آف مینٹیننگ پراپر الیکٹران مطلب پراپر الیکٹرانس بیم جو ہمارے پاس جو لارج کیٹوڈ سے جا رہے ہیں وہ تو ہائیلی اس میں جو ہے انٹینسٹی بھی زیادہ ہے. اس کی جو میئرمنٹ سے مطلب جو ہم اس کو گن سکتے ہیں یا گن نہیں سکتے ہیں ان کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے. تو وہ جا کے جو انٹینسیفائر ٹیوب کے اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ تو اسمال آؤٹ پٹ ہے. تو اس کے لیے سائڈ پہ ان لوگوں نے فوکس لینزز لگائے ہوتے ہیں جو فوکس کرتا ہے بیم کو. The device responsible for this control called electrostatic focusing. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو electrostatic focusing کہتے ہیں. اور یہ لوکیٹ کرتا ہے the length of the image intensifier tube in both sides left and right. صحیح. ابھی یہ آپ لوگ کچھ ویلیوز میں دکھا رہی ہوں، یہ تھوڑے تھوڑے سے یا آپ اس کو شارٹ ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پیپر میں بھی آتے ہیں، اس سے MCQs بھی آ سکتے ہیں. تو آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے جو ہم لوگ ابھی جو ہماری امیجنگ فارمیشن میں جو ہماری جو ویلیوز یوز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کس نام سے پکارتے ہیں اور ان کے پیچھے کیا کیا ویلیوز ہے وہ کس طرح سے مطلب آتی ہے. تو برائٹنس گین، برائٹنس گین کا مطلب ہے the ability of the image intensifier to increase the illumination level of the image is called brightness gain. illumination کیا ہے؟ بیسیکلی ہم لوگوں نے پریویس کلاس میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ illumination ہمارے پاس ہے برائٹنس لیول. تو برائٹنس لیول یہ امیج انٹینسیفائر ٹیوب کی وہ ایبلٹی ہے جو انکریز کرتا ہے illumination لیول کو یا برائٹنس لیول کو. تو وہ جو ہمارے پاس انکریزنگ برائٹنس آتی ہے تو وہ ہم لوگ گین کرتے ہیں تو اس کو برائٹنس گین کہتے ہیں. The brightness gain of most images intensifier is 5000 to 30,000 and is it decrease with tube age and use.
تو جو ہمارے پاس ان کی ایک ویلیو آتی ہے جس میں ہم اس کو میئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس منیمم ٹو میکسیمم اتنی ہونی چاہیے. اگر اس سے کم ہوگی تو بھی ہمارے جو ہے برائٹنس پہ افیکٹ آئے گی. اگر اس سے انکریز ہوگی تو بھی ہمارے برائٹنس لیول پہ افیکٹ آئے گی. تو جو برائٹنس لیول پہ افیکٹ آئے گی تو کیا ہوگا, امیج کوالٹی ہمارے پاس ڈیکریز ہوگی, یا تو بالکل وہ وائٹ ہوگا یا بالکل بلیک ہوگا. اور کنٹراسٹ میں افیکٹ آئے گا تو ہم لوگ صحیح طریقے سے ڈائگنوز نہیں کر پائیں گے. تو جو برائٹنس گین ہے ہمارے پاس, جو ہم میجورٹی جو امیجز انٹینسیفائر ہم لوگ یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ اکوپمنٹس میں, وہ سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے. 5000 ٹو 30,000 اس کے بیچ میں بلونگ کرتی ہے. اس سے ابو یا بلو نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ ہو جائے تو اٹ مینس کہ جو ہمارا ٹیوب ہے ان کی جو ہے وہ ایج زیادہ ہو گئی ہے, اور اس کو جو ہے ہم لوگوں نے یا بہت زیادہ یوز کیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے جو اس کی برائٹنس گین لیول ہے وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں اور وہ امیج کوالٹی کو افیکٹ کرتا ہے. پھر آتا ہے مینیفیکیشن گین. دا مینیفیکیشن گین از ڈیفائنڈ از دا ریشو آف ان پٹ ایریا ٹو دا آؤٹ پٹ ایریا آف دا امیج انٹینسیفائر. مینیفیکیشن گین ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہے, یہ ایک فل, یہ یہاں سے جو آ کے ریڈیشن انٹریکٹ کرتی ہیں, پھر وہ لائٹ فوٹون میں کنورٹ ہوتی ہے, پھر وہ جا کے آؤٹ پٹ فاسفر کے تھرو اوپر سے نکل جاتی ہیں, اور ہمیں کیمرہ ٹیوب پہ جو ہے کیمرہ ٹیوب کے اندر پھر اس کی مطلب پھر پراپر پروسیسنگ ہوتی ہے, پھر جا کے ہمیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ وہ نظر آتی ہے. تو اس سارے پروسیس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اس سارے پروسیس کو ہم لوگ کہتے ہیں مینیفیکیشن گین. مینیفیکیشن گین میں کیا ہوتا ہے, جو ہمارے از ڈیفائنڈ از دا ریشو آف ان پٹ ایریا, جو ان پٹ ایریا ہے اور جو آؤٹ پٹ ایریا ہے امیج انٹینسیفائر اسکرین کا, وہ سارا ہمارے پاس مینیفیکیشن گین آتا ہے. دا ٹوٹل برائٹنس گین آف دا امیج انٹینسیفائر از دا پروڈکٹ آف مینیفیکیشن گین اینڈ فلکس گین. جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے برائٹنس گین کا, جو ہمارے پاس ایک ایلیمینیشن لیول ہے, یا جو ہمارے پاس امیج کی برائٹنس آتی ہیں, وہ کس کی پروڈکٹ ہے, وہ کس کی پروڈکشن سے آتی ہے, وہ مینیفیکیشن گین اینڈ فلکس گین کی وجہ سے. مینیفیکیشن گینز تو ابھی ہم لوگوں نے آگے پڑھ لیا کہ کیا ہے, جو ان پٹ ہوتا ہے پھر آؤٹ پٹ ہوتا ہے, اس کے بیچ میں سے جو جتنی بھی پروسیسنگ ہوتی ہے ان سب کو ہم مینیفیکیشن گین کہتے ہیں. مینیفیکیشن گین کس لیے یوز ہوتا ہے, کہ ہماری جو ایلیمینیشن لیول ہے وہ انکریز ہو. ایلیمینیشن لیول کیا ہے, وہ برائٹنس لیول ہے, اور برائٹنس لیول جو ہے ہمارے پاس اگر صحیح طریقے سے آئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, برائٹنس گین کہتے ہیں. آؤٹ پٹ فاسفر سائز از فیئرلی اسٹینڈرڈ ایٹ 2.5 اور 5 سینٹی میٹر. یہ جو سائز کے جو سینٹی میٹر ہے یا جو ویلیوز ہیں, یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنے چاہیے ایم سی کیوز کے لیے. جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ فاسفر ہیں جو امیج انٹینسیفائر میں یوز ہوا ہوتا ہے, اس کی جو ہمارے پاس لینتھ ہوتی ہے وہ 2.5 یا 5 سینٹی میٹر ایج کے بیچ میں جو ہے وہ لائی کرتی ہے. ان پٹ جو آؤٹ پٹ فاسفر سائز ہیں وہ ہمارے پاس 2.5 ٹو 5 سینٹی میٹر ہے. جو ان پٹ فاسفر سائز ہے وہ ویریز کرتا ہے 10 ٹو 40 سینٹی میٹر اینڈ از یوز ٹو آئیڈینٹیفائی امیج انٹینسیفائر ٹیوب. پھر ہم اب لوگ آتے ہیں دوسرے جو ہمارے پاس فلوروسکوپی اکوپمنٹ ہے. ایک کمپوننٹ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا, وہ ہے انٹینسیفائر ٹیوب. اب ہم لوگ آ رہے ہیں ٹیلی ویژن مانیٹر, جو ہمارے فلوروسکوپک امیج مانیٹرنگ سسٹم ہے, جو ہم لوگ مانیٹر کرتے ہیں یا جس پہ ہمیں امیجز شو ہوتے ہیں. وہ مانیٹرنگ سسٹم کس طرح ہیں, کتنے ٹائپ ہیں ان کے, تو ابھی ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہیں ٹیلی ویژن مانیٹرنگ, جو بہت پہلے فلوروسکوپی میں یوز ہوتا تھا. وہ آج کل بھی بہت سارے کنٹریز میں یا بہت سارے ہاسپٹل اس میں ایسے ہیں جس میں ہم لوگ ٹیلی ویژن مانیٹرنگ جو موڈیلیٹیز ہے وہ یوز کر رہے ہیں. ریسنٹلی کے ٹی ایچ میں بھی یہی ٹیلی ویژن مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے آج کل. With the television monitoring system of fluoroscopic image, the output phosphor of the image intensifier tube. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو ٹیلی ویژن مانیٹرنگ سسٹم ہے اس میں فلوروسکوپک امیج وہی انٹینسیفائر ٹیوب اس کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اور اسی یہ جو ہے یہ دونوں کمپوننٹ ایک ہی ٹیوب میں یوز ہوتے ہیں. دا ویڈیکون از دا ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیوب دیٹ از موسٹ آفن یوز ان ٹیلی ویژن فلوروسکوپی. ایسے تو بہت سارے ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیوب کے جو ہیں 3 ٹائپس ہے 4 ٹائپس ہے, وہ فردر انشاءاللہ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے. مگر جو موسٹ کامن یوز ہوتا ہے فلوروسکوپی میں ایز اے ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیوب وہ ہے ویڈیکون. ویڈیکون کیا ہے, اٹ از اے سینسٹیو ان پٹ سرفیس
that is the same size is the output phosphor of the image intensifier tube. ابھی ہم لوگوں نے آگے پڑھا ہے کہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ سرفیس ہے وہ 2.5 to 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے سائز، اور جو ان پٹ ہے وہ 20 to 40 سینٹی میٹر ہے. مگر یہاں ویڈیکون میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس میں ان پٹ سرفیس اور آؤٹ پٹ سرفیس جو ہیں فاسفر کے وہ سیم ہوتے ہیں، جس طرح امیج انٹینسیفائر ٹیوب میں ہیں. جو امیج انٹینسیفائر ٹیوب کے آؤٹ پٹ اور ان پٹ فاسفر سائز ہے وہی سیم ہمارے ویڈیکون میں بھی وہی یوز ہوتا ہے. The significant advantage of television monitoring is that brightness level and contrast can be controlled electronically. اس کی جو سب سے بیسٹ ایڈوانٹیج ہے ٹیلی ویژن مانیٹرنگ سسٹم کی وہ کیا ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس برائٹنس لیول ہے وہ انڈر دا کنٹرول آف الیکٹروسٹیٹیکلی ہوتا ہے. مگر آپ جتنی اس کی الیکٹرکسٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ اچھی پاور دیں گے، ہائی پاور دیں گے تو کیا ہوگا، مور ٹیوب کرنٹ دیں گے تو اس کے ساتھ مور الیکٹران ریلیز ہوں گے، اور وہ جو ہے ہائی لائٹ پروڈیوس کریں گے تو برائٹنس لیول آٹومیٹیکلی ہمارے پاس انکریز آئے گی. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ الیکٹرانکلی ڈیپینڈڈ ہے ہمارے، مطلب یہ الیکٹران کے جو ہماری الیکٹریسٹی ہیں اس پہ کنٹرول کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں ہے. تو یہ اس کی موسٹ ایڈوانٹیج ہے. اٹ آلسو allow for storage of the image in its electronic form for later playback اینڈ امیج مینیپولیشن. ایک اور اس کی جو ایڈوانٹیجز ہے وہ کیا ہے کہ یہ امیج کو اسٹور کرتا ہے الیکٹرانک فارم میں. الیکٹرانک فارم جیسے ہم کوئی پکچر لے کے ہمارے پاس موبائل میں سیو ہو جاتا ہے گیلری میں، تو وہ ہمارے پاس سافٹ فارم میں ہوتا ہے، وہ الیکٹرانک فارم میں ہوتا ہے. جب تک ہم اس کو پراپر امیج یا اس کو مطلب ایک ہارڈ فارم میں نہ نکالے تو وہ ہمارے پاس اسی طرح اس ٹیلی ویژن مانیٹرنگ میں بھی وہ اسی طرح الیکٹرانک فارم میں وہ سیو ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے فردر اس کو ہم لوگ پلے بیک بھی کر سکتے ہیں. مینس یہ تو ہمارے پاس پلے بیک ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ تو ڈائنامک موشن وائز ہم لوگ ایک موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم پلے بیک بھی چلا سکتے ہیں، اور یا اس سے ہم امیج مینیپولیشن بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اسپاٹ فلم. The television camera tube or CCD convert the light signal from the output surface to the in electronic signal. اچھا ہمارے پاس ٹیلی ویژن کیمرا ٹیوب کیا کرتا ہے، اس کو ہم ٹیلی ویژن کیمرا ٹیوب بھی کہتے ہیں، اور CCD چارج کپل ڈیوائس، یہ ابھی ہم انشاءاللہ فردر اس کو ڈسکس کریں گے. یہ 2 ٹائپس ہیں. یہ کنورٹ کرتا ہے لائٹ سگنل کو فرام دا آؤٹ پٹ فاسفر ٹو دا الیکٹرانک سگنل. جو ہمارے آؤٹ پٹ فاسفر ہے جس کے ساتھ سب سے پہلے انٹریکٹ کرتے ہیں الیکٹرانس، تو وہ ہمارے پاس کیا ہے، لائٹ پروڈیوس ہوتی ہیں. اسی لائٹ کو یہ کیا کرتے ہیں، الیکٹرانک سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں. Two methods are used to electronically convert the visible image on the output phosphor of the image intensifier to an electronic signal. اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، 2 میتھڈ یوز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو الیکٹرانکلی کنورٹ لائٹ ہے اس کو ہم ویزیبل امیج میں کس طرح کنورٹ کریں گے، اور وہ کس طرح ہوگا، تو وہ ہے they electronically convert the visible image on the output phosphor of the image intensifier tube into an electronic signal. ایک تو ہمارے پاس امیج بن گیا، وہ تو ہم نے دیکھ لیا. پھر وہی امیج جو آ کے جا کے انٹینسیفائر ٹیوب کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو وہ واپس فوٹان ریلیز کرے گا، اس کی جو ہے نا وہ لائٹ میں کنورٹ ہوگا، اور پھر وہی لائٹ جا کے جب آؤٹ پٹ فاسفر سے انٹریکٹ ہو کے اوپر جائیں گے، نکلیں گے، تو وہ ہمارے پاس الیکٹرانک سگنل میں کنورٹ ہوں گے. دیز آر دا درمیانک ٹیلی ویژن کیمرا ٹیوب اینڈ دا سولid اسٹیٹ چارج کپل ڈیوائڈ. اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم درمیانی ٹیلی ویژن کیمرا ٹیوب بھی کہہ سکتے ہیں، اور سولid اسٹیٹ چارج کپل ڈیوائس بھی کہتے ہیں، CCD بھی. یہ 2 ہمارے پاس میتھڈ جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس فاسفر یا جو لائٹ سگنل ہے الیکٹرانک سگنل میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں، یہ اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. The television camera tube consists of cylindrical housing approximately 15 mm in diameter by 25 cm in length that contain the heart of the television camera tube. اچھا ہمارے پاس یہ اس کی مینوفیکچرنگ کس طرح ہوتی ہے، یہ ایک سلنڈر ٹائپ ہاؤسنگ ہوتا ہے. اس جو ہمارے پاس ان کی ڈائمیٹر ہے وہ 15 ملی میٹر ان ڈائمیٹر ہوتی ہے، مگر جو ان کی لینتھ ہے وہ 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور یہ کنٹین کرتا ہے ہارٹ آف ٹیلی ویژن کیمرا ٹیوب. اس کے اندر ہمارے پاس ٹیلی ویژن کیمرا ٹیوب کی فل ایک کمپوننٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے سے پارٹس ہوتے ہیں جو آپس میں کمبائن ہو کے ہمارے لیے یہ سارا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے جس طرح ہماری امیج انٹینسیفائر ٹیوب کی اپنے ایک سلنڈریکل فارم تھی اور وہ سب کچھ اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے ٹیلی ویژن کیمرا ٹیوب کی
بھی اپنی ایک سلینڈریکل فارم ہوتی ہیں اور سب کچھ سارے چھوٹے چھوٹے جو باقی سارے کمپوننٹس ہیں وہ اس کے اندر فٹ ہوئے ہوتے ہیں. اٹ آلسو کنٹین electromagnetic coils that are used to properly steer the electron beam inside the tube. اس کے اندر فردر الیکٹرومیگنیٹک چھوٹے چھوٹے سے کوائلز ہوتے ہیں جو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ الیکٹرانک بیم کو اسٹیر کرنے کے لیے، مطلب پراپر وے میں ایک فارم میں ایک اسٹریٹ فارم میں اس کو کرنے کے لیے ٹیوب کے اندر ہم لوگوں نے الیکٹرو میگنیٹک کوائلز جو ہیں وہ فٹ کیے ہوتے ہیں. جس طرح ابھی ہم لوگ انٹینسیفائر ٹیوب میں پڑھ رہے تھے کہ جو ہمارے پاس کیتھوڈ سے ایکس رے انٹریکٹ کر کے جو ہیں وہ ان پٹ کی طرف جاتے ہیں تو ان کی کوانٹٹی یا انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کو اسٹرائک ہونے سے یا ادھر اسکیٹر ہونے سے بچانے کے لیے اندر ہم لوگوں نے فوکس لینزز لگائے تھے جو اس ریڈیشن کو فوکس کر کے ایک اسٹریٹ فارورڈ وے میں جا کے ان پٹ کے ساتھ ٹکرانے پہ مجبور کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ جو الیکٹرک میگنیٹک کوائلز ہیں وہ اس ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیوب میں فٹ ہوتی ہیں اور وہ الیکٹرانک بیم انسائڈ ان ٹیوب کو ایک پراپر وے دیتی ہے. یہ ہمارے پاس فزیکل ان کی ایک پکچر ہے، ایک ایگزسٹنس ہے جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیوب وہ بیسیکلی ہوتی کس ٹائپ کی ہیں؟ یہ باقی ساری پروسیسنگ اور ایکوپمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر فٹ ہوتی ہیں، مگر وہ اسی طرح ڈفرینٹ فارم میں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور یہ جنریشن پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہے اس میں ایڈوانس فارم کون سی ہے اور جو ہے یہ جو ہماری مینوفیکچرنگ کمپنی ہے وہ کس ٹائپ کا بنانا چاہ رہی ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. مگر یہ ان کے جو ہے نا ڈفرینٹ ڈائگنامیٹیکلی امیجز ہیں جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیوب. اچھا انٹرنلی وہ کس طرح ہوتا ہے؟ انٹرنلی اس کے اندر ہمارے پاس یہ ایک گلاس پلیٹ ہوتا ہے، صحیح ہے، گلاس پلیٹ ہے. گلاس پلیٹ کے بعد ہمارے پاس کنڈکٹنگ کوٹنگ آتی ہیں جو ہمارے پاس کنڈکٹر کوٹنگ مطلب یہ کہ یہ جو انٹرنلی جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں یا باہر جو ہیں اس کو ایک کنڈکٹ کرتی ہیں، آپس میں جوڑنے کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس تھرڈ لیئر آتی ہیں فوٹو کنڈکٹر سرفیس. فوٹو کنڈکٹر جو ہمارے فوٹونس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو ہم فوٹو کنڈکٹر سروس کہتے ہیں. اور الیکٹران کہاں سے نکلتے ہیں؟ کیتھوڈ سے نکلتے ہیں. جو الیکٹران گن آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے الیکٹران پاس ہوتے ہیں، وہ الیکٹران بیم آ کے فوٹو کنڈکٹر سروس کے ساتھ اسٹرائک کرتی ہے اور ان کی لیفٹ رائٹ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ایک فوکسنگ کوائلز ٹائپ بنی ہوئی ہے اور یہ الیکٹران بیم کو کیا کرتے ہیں؟ فوکس کرتے ہیں، اپنے پراپر وے میں چلانے کے لیے مجبور کرتے ہیں اس کو. پھر یہ فوکس لینزز بیچ میں لگی ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا کرتی ہیں؟ جو ہمارے یا پیشنٹ ہے یا جو بھی باڈی ہیں جو آبجیکٹ پڑا ہوتا ہے اس کی لائٹ کو کنورٹ کرتا ہے، صحیح ہے. یہ فوکس لینزز اس کو کنورٹ کرتا ہے. آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے آئی میں ایک اسٹرکچر بنتا ہے جو اندر اپوزٹ ہوتا ہے مگر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ہمیں صحیح نظر آ رہے ہیں مگر وہ ہماری آئیز میں وہ اسٹرکچر جو ہے وہ اپوزٹ بنا ہوتا ہے. اسی طرح سیم یہی ٹی وی کیمرہ بھی ان کی بھی یہی پروسیسنگ ہے. Television camera tube. The internal element include the cathode, electron gun, assorted electrostatic grid, and a target assembly that serve as an anode. The electron gun is a heated filament that supplies a constant electron current by thermionic emissions. اچھا جو انٹرنل ہمارے پاس اس کے اندر جو ایلیمنٹ انکلوڈ ہے اس میں کیا ہے؟ ہماری اس میں ایک کیتھوڈ آ رہا ہے، الیکٹرانک گن ہے، اسارٹیڈ الیکٹروسٹیٹک گریڈ سے ٹارگٹ اسمبلی ہے جس کے ساتھ اسٹرائک کرتی ہیں ہمارے الیکٹرانز. نوڈ ہے وہ ہمارے پاس جس کے ساتھ اسٹرائک کرتی ہیں. ہیٹڈ فلامنٹ ہے جو سپلائی کرتے ہیں کانسٹنٹ الیکٹران کرنٹ بائی تھرمیونک ایمیشن اور جو ہمارے اس کی سائز آف الیکٹران بیم اینڈ اٹس پوزیشن آر کنٹرول بائی ایکسٹرنل میگنیٹک کوائلز نون ایز ڈیفلیکشن کوائلز فوکسنگ کوائلز اینڈ الائنمنٹ کوائل. جو ہماری سائز ہے یا الیکٹرانک بیم کو یا اس کی پوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے ایکسٹرنل میگنیٹک کوائلز یوز ہوتی ہیں اس کے ڈفرینٹ نیم ہے. وہ ڈیفلیکشن کوائل بھی کہہ سکتے ہیں، فوکسنگ کوائل بھی کہہ سکتے ہیں اینڈ الائنمنٹ کوائل بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ان کی جو ہے پکچر ہے. یہ میرے پاس ٹی وی مانیٹرز ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو ابھی صحیح طریقے سے سمجھ آئیں گے. یہاں سے میرے پاس آ رہا ہے الیکٹران، صحیح ہے جو باڈی سے آؤٹ ہوئے جو آبجیکٹ کے ساتھ ٹکرا کے ریڈیشن ابھی جو ہے مانیٹرنگ کے اندر آ رہی ہے میرے پاس. تو یہاں سے الیکٹران گن، یہاں سے الیکٹران نکلتے ایک پراپر وے میں نکلتے. جب ان کو جنریٹ کرتے ہیں ان کو ہم ہیٹ دیتے ہیں تو یہاں سے کیتھوڈ سے کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرانک گن سے یہاں سے ہمارے پاس الیکٹرانک بیم نکلتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے فوکسنگ کوائل. فوکسنگ کوائل کیا کرتے ہیں؟ اس الیکٹرانک بیم کو ادھر ادھر ٹکرانے سے بچانے کے لیے اس کو ایک پراپر لائن میں جانے کے لیے ایک الیکٹرو میگنیٹک کوائلز جو ہیں وہ فٹ ہوتی ہیں جو ایک اسٹریٹ فارورڈ وے دیتا ہے الیکٹرانز کو.
پھر اس کے بعد آتی ہے ڈیفلیکٹنگ اسٹریٹ کوائل. یہ بھی جو ہے ہمارے پاس اسی اس کو یوز کرنے کے لیے ہے پراپر وے میں الیکٹرانس کو، کہ وہ ادھر ادھر سائڈ کے ساتھ انٹریکٹ نہ ہو اور اس کی جو ہے انرجی ڈاؤن نہ ہو. پھر جو بیچ میں آپ لوگ کو کنٹرول گریڈ نظر آ رہا ہے، گریڈ ہم لوگ کس لیے یوز کرتے ہیں؟ گریڈ جو ہے بیسیکلی ہمارے پاس فلٹریشن کا کام کرتی ہیں. جو ہمارے لو لیول انرجی ہیں یا جو ہمارے فردر امیج بنانے میں وہ کام نہیں آتے، وہ اس میں ابزارب ہو جاتے ہیں، وہ فردر پاس نہیں ہوتے، صرف پیور فارم میں ہے. اور جو ہائی انرجی والے الیکٹرانس ہیں وہ یہاں سے نکل کے آگے جاتی ہیں. اور پھر اس کو فوکس کرنے کے لیے ڈیفلیکٹنگ اسٹیئرنگ کوئل آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے دونوں سائڈ پہ، یہ یوز ہوا ہے. اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا گلاس انویلپ لکھا ہوا ہے. یہ گلاس انویلپ جو ہے یہ میٹل سے بھی بنا ہوتا ہے اور اس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں، جو مطلب کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سائڈ پہ اینوڈ نظر آ رہا ہے. یہ اینوڈ کیا ہے؟ اسی اینوڈ کے ساتھ ہمارے الیکٹران اسٹرائک کرتے ہیں اور اس اسٹرائک کے نتیجے میں ہمارے پاس جو الیکٹرانک بیم ہے وہ لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹر کرتی ہیں. صحیح ہے، تو وہ لائٹ پروڈیوس ہوتی ہیں اور وہ لائٹ پھر فاسفر سے جو ہے نکل کے جاتی ہیں اور ہمیں پراپر ایک کیمرہ جو ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین ہے اس پہ ہمیں پراپر فلم نظر آتا ہے. اور یہ ساری پروسیسنگ جو ہے یہ ایک چھوٹے سے ٹیوب کے اندر، جو ابھی آپ لوگوں نے اوپر دیکھا ہے، چھوٹا سا ایک سلنڈر ہے جو ہمارے ایک سے ٹیوب میں فٹ ہوتا ہے. اس کی پراپر اپنی ایک سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ اس کو فٹ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہماری امیج کوالٹی یا امیج انٹینسٹی کو بہتر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا اس لیکچر سے.